الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، دعوت کی یہ محنت جو ہے، یہ دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کرنے کی محنت ہے، اپنے ایمان میں اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کی محنت ہے۔ دونوں کو جمع کریں گے، دعوت اور عبادت کو، تو پھر اللہ کی غیبی مدد ساتھ ہوگی۔ لیکن امت جو ہے آدھے دین پر چل رہی ہے، یعنی دین پر کسی درجے میں چل رہی ہے، لیکن اپنے دین کی دعوت جو ہے وہ بھول بیٹھی ہے، اور جس چیز کی دعوت نہیں دی جاتی ہے وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ جملہ پہلے ہم سنتے رہتے تھے، نبی آئے دعوت آئی، دعوت آئی دین آیا، نبی گئے دعوت گئی دین گیا۔ یعنی دین کی حیات کا ذریعہ جو ہے وہ دعوت ہے۔ نبیوں والی محنت سے دین باقی رہے گا، تو دونوں کو جمع کرنا ہے، ایمان کو بھی اعمال کو بھی، دونوں میں کمال پیدا کرنا ہے اور دعوت عبادت کو جمع کرنا ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں یہ دونوں باتیں نمایاں ہیں۔ چنانچہ حیات الصحابہ جو روزانہ نظام الدین میں پڑھی جاتی ہے، 3 جلدوں میں ہے، تو ایک جلد میں صحابہ کی اطاعت کو جمع کیا ہے کہ کس طرح تابعداری کے ساتھ چل رہے تھے، اور ایک جلد میں دعوت، صحابہ کی دعوت کو، انفرادی دعوت، اجتماعی دعوت، اور ایک جلد میں عبادت کو جمع کیا ہے۔ تینوں کا مجموعہ ہے، دعوت، عبادت اور اطاعت، تاکہ امت میں تینوں چیز پیدا ہو جائے۔ تو اس محنت کے ذریعے سے ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس میں سے ایک بات تو دعوت ہے جو ہم بھول چکے ہیں۔ اس میں بھی ہم نے ایسا سمجھا ہے کہ اجتماعی دعوت پر ہم نے محدود کر دیا ہے دعوت کو۔ اجتماعی سے مراد یہ بیان ہے یا اجتماع میں بیان ہے، مجمع جمع کر کے بات کرنا، یہ تو وقتی چیز ہے یا محدود ہے۔ اس کا دائرہ جو ہے اجتماعی دعوت کا محدود یا وقتی ہے، لیکن انفرادی دعوت کا دائرہ تو 24 گھنٹہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ چار باتیں فرماتے تھے۔ دعوت ہر ایک کو دی جا سکتی ہے، ہر ایک کو دے، ہر حال میں دے، ہر جگہ دے، ہر وقت دے، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر ایک کو ہر وقت۔ ابھی استقبال میں نظام الدین میں اہتمام تو ہوتا تھا، لیکن کچھ مہینوں سے باقاعدہ انفرادی دعوت کو اہتمام سے کیا جا رہا ہے، اور جتنے 2 مہینے کی ترتیب میں آتے ہیں ان کی ترتیب بنتی ہے کہ باری باری جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی نظام الدین آ رہا ہے، کوئی درگاہ سے جا رہا ہے، کوئی بازار میں اپنی ضرورت سے آ رہا ہے، تو ان سے ملاقات کر کے ان کو مسجد میں لایا جائے، اور آبادی کی محنت کے عنوان پر مسجد میں لا کر وہ 4 باتیں جو کہی جا رہی ہے کہ مسجد میں لا کر ہر آنے والے سے پہلے تو اس کو لا کر وضو کرائیں۔ عام طور سے عوام کا یہ حال ہے کہ اکثر و بیشتر نماز نہیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑے سے ہوتے ہیں، اس لیے پہلے اچھے طریقے سے لا کر نماز کے بارے میں پوچھ لیں۔ ماشاءاللہ آپ نے تو نماز پڑھی ہوگی، جیسا کہ ہم آبادی کی محنت میں یا گشت کے دن استقبال والا کہتا ہے، تو آبادی کی محنت میں بھی آنے والے سے پہلے اسی بات کو کرنا ہے کہ وہ نماز اگر نہ پڑھی ہو تو اس کو نماز پڑھوائی جائے۔ تو پہلا عمل پوچھ کر وضو کرانا ہے، پھر وضو میں بھی کوئی کمی ہو تو اس کا وضو بھی صحیح کرایا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے نماز کی نہ پڑھی ہو تو نماز پڑھوا لی جائے، تاکہ ایک فریضہ ادا ہو جائے، ایک فریضہ ادا ہو جائے۔
اور پڑھا ہے تو اس کو عمل میں جوڑ دیا جائے. اگر نماز پڑھ چکا ہے تو کہے گا الحمدللہ میں نماز پڑھا ہوں، تو اس کو تعلیم کے حلقے میں بٹھا دیا جائے. اور پھر 4 باتیں تو الحمدللہ نظام الدین میں حال کے اندر یہ ترتیب چل رہی ہے. ابھی گزشتہ ہم سے پہلے جو عملہ تھا، ابھی ہمارے ٹوٹل تو لوگ کیا نہیں، وہ بھی آ جائے گا. تو اس سے پہلے جو عملہ تھا کہ انفرادی دعوت میں 1,76,000 کتنے لوگوں کو، وہ خالی آنے جانے والوں کو 1,76,000 لوگوں کو دعوت کی. اس میں سے 1,68,000 مسجد میں آئے. وہاں پر باقاعدہ کھجور ہے، چنا ہے، پانی ہے، سب رکھتے ہیں. ایک ساتھی کتاب پڑھتا ہے، ایک آدھے والے سے بات کرتا ہے. تو 2 مہینے میں اتنے لوگ سے بات ہے. اس میں 2,000 سے زیادہ لوگ کم و بیش اوقات لگائے. زیادہ تر لوگ 3 دن لگائے، کچھ اس میں چلا 4 مہینہ بھی گئے. اور بہت سارے لوگ تو 2 مہینے والے کپڑے لے کر گئے تھے، اپنے اسلامی کپڑے. تو جو غیر شرعی کپڑے پہن کے آتے ہیں، جو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایمان والے ہیں، ان کو اسلامی لباس بھی پہنایا ہے. ایسا بھی. تو الحمدللہ انفرادی دعوت کا ماحول بن رہا ہے. ہم لوگوں کا مزاج ابھی اس کا نہیں بن رہا ہے کہ ہم چلتے پھرتے ہر ایک کو ہر جگہ ہر حال میں ہر وقت دعوت. ایک عرب جماعت آئی تھی بہت پہلے، تو رسول پورے کی مسجد میں بیان کیا. عربی میں بیان کر رہے تھے، ترجمہ کر رہے تھے. کہا کہ بعد العشاء قبل الفجر ملاقات مکروہ ولکن للدعوہ جائز. بولے عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے ملاقات منع ہے، لیکن دعوت کے لیے جائز ہے، اجازت ہے. تو دعوت اعمال انبیاء میں سے، اعمال ہدایت میں سے. بولتے ہیں نا کہ بھئی 4 اعمال ایسے ہیں جو اعمال انبیاء ہیں، اس میں دعوت اللہ 1 نمبر پر ہے. پھر اس کے بعد تعلیم و تعلم ہے، پھر عبادات ہے، پھر خدمت ہے. جیسا کہ ہم جب جماعتوں میں نکلتے ہیں تو روانگی میں کہا جاتا ہے کہ یہ 4 اعمال ایسے ہیں اس میں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت گزرے. کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ اعمال ہدایت ہیں، اعمال تربیت ہیں. لیکن ہم لوگ ان عملوں کو محدود رکھتے ہیں 4 مہینے تک، 40 دن تک، مسجد کی 4 دیواری تک. حالانکہ یہ اعمال تو جو ہے یہ موت تک کرنے کے ہیں. اس کا دائرہ 4 مہینے تک یا 5 مہینے تک یا 1 سال 2 سال 3 سال تک محدود نہیں ہے. دعوت کی ذمہ داری کا دائرہ تو موت تک ہے، ہر ایمان والے پہ، کیا مرد کیا عورتیں، دونوں پر ہیں. تو دونوں کو جمع کرنا ہے. اور حضرت کے بیانات میں ایک بیان یہ بھی ہے، روزانہ بیان بدلتے رہتا ہے. کسی دن علم پر بیان ہوتا ہے، کسی دن ایمان پر بیان ہوتا ہے، کسی دن مسجد کی آبادی پر بیان ہوتا ہے. تو اس طرح عنوانات بدلتے. کسی دن امتحان پر ہوتا ہے کہ ایمان والوں کا امتحان 3 چیزوں میں لیا جائے گا، اخبار میں، احکام میں اور وعدوں میں. اخبار میں جو خبریں دی گئی اس میں، کبھی احکام میں امتحان ہوگا. تو اس طرح مختلف عنوان سے بیان ہوتا ہے. تو اس میں ایک عنوان حضرت کے بیان کا یہ بھی ہے کہ غیبی تائیدات کو حاصل کرنے کی 3 بنیادی اسباب ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی غیبی نصرتوں کو اپنے ساتھ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ انفرادی دعوت جو ہے یہ ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. اگر میں پوچھوں اتنے بڑے مجمع سے کہ آج دن بھر میں کتنے لوگوں کو شب گزاری کی دعوت دی ہم نے، تو اعلان کی حد تک تو کیا ہوگا مجمع کے اندر. جیسے مسجد وال جماعت میں اعلان کر دیا آج اجتماع آ جاؤ تعلیم کے بعد، یا جمعہ میں بیان تھا تو اس میں بول دیے. لیکن ایسے انفرادی طور سے دعوت دینے کا مزاج ہمارا بہت کم ہے. حالانکہ روزانہ نظام الدین میں اعلان ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت اور بڑھانے کے لیے چل پھر کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں. جتنا ایمان کی دعوت دیں گے اتنا ایمان ہمارا بڑھے گا. تو ایمان کے بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے، ایمان کی دعوت ہے. تو انفرادی دعوت کا مزاج بننا چاہیے. روزانہ ہم آج سے نیت کر لیں، معمول بنا لیں. جیسے تسبیح پڑھنے کا معمول ہے اور تلاوت کا معمول ہے، فلاں چیز کا معمول ہے. تو عبادت کا معمول ہے تو دعوت کا بھی معمول ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ساری عبادت کے زندہ رہنے کا سبب دعوت ہے. مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے کہ اگر شکر کا کارخانہ چالو ہے اور گوڈاؤن میں صرف ایک ہی تھیلا شکر ہے، تو انشاءاللہ شکر کا پروڈکشن چالو ہے تو شارٹیج نہیں ہوگا، شکر لوگوں کو ملتی رہے گی، اس لیے کہ کارخانہ چالو ہے.
اور اگر پورا گوڈاؤن شکر کے تھیلوں سے بھرا ہوا ہے اور شوگر کارخانہ بند ہو تو کیا ہوگا پھر؟ چند دنوں کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد بازار میں یہ ہوگا کہ شکر مل نہیں رہی ہے، مہنگی ہو گئی ہے، کیا ہو گیا؟ کارخانے ہی بند ہو گئے۔ تو اس وقت امت دعوت دینا چھوڑ دی تو ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں، ہر جگہ خبریں ارتداد کی۔ ابھی طلبہ کی جماعت گئی تھی، نظام الدین کے طلبہ کی، پنجاب کے علاقے میں 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا دلی سے زیادہ سے زیادہ۔ وہاں کی کارگزاری سنا رہے تھے اساتذہ جو اس میں ساتھ میں گئے تھے کہ 3 پیڑھی ہو گئی ہے پارٹیشن کے بعد سے۔ اب جماعتوں کے جانے کی وجہ سے ان کو یہ ہوش آیا کہ ہم مسلمان ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نام بدل گیا، کپڑے بدل گئے، کلمہ تک بھول گئے، گھروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ کہا کہ 2 علامتیں ہمارے اندر باقی ہیں مسلمان رہنے کی، ایک تو یہ کہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اور اس میں بھی ایسا ہو گیا کہ ایک ہی گھر میں ایسا ہو گیا کہ ایک بھائی مردے کو دفن کرتا ہے، ایک بھائی جلاتا ہے ایک گھر میں، ایسا بھی ہے۔ اور نکاح جو ہے کسی سے پڑھوا لیتے ہیں، قاضی کو بلا کر، بس یہ 2 علامت ہیں۔ تو یہ بات آئی کہ اس سے پہلے کہ یہ 2 علامت بھی باقی نہ رہے، ہم وہاں پہنچیں، محنت کریں۔ الحمدللہ کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن اپنے اندر داعیہ اور جذبہ نہیں۔ ہم لوگ رخ کیسا مانگتے ہیں، وہاں کا رخ دے دو، یہاں کا رخ دے دو۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو یہ رخ مانگتے ہوں اپنے ساتھیوں میں سے روزہ کا چلے گا کہ ایسی جگہ ہم کو بھیجو جہاں یہ حالات جو آپ سنا رہے ہیں، ایسے علاقوں میں بھیجو تو ہم جا کے وہاں کام کریں گے۔ ہم لوگ کیسا علاقہ ڈھونڈتے، مجمع ملے، موادھار بیان کرنے کا موقع ملے، استنجا بیت الخلاء کا معقول انتظام ہو، اور اے سی ہو تو اور اچھا ہے مسجد میں، ہے نا؟ ایسی مسجد تلاش کریں، بولو پھر کیا ہوگا؟ کفر جو ہے وہ تو راحتوں سے پھیلتا ہے، اور حق جو ہے وہ قربانی سے، مجاہدے سے پھیلتا ہے۔ اور اب مجاہدہ کرنا نہیں چاہتے تو ہدایت کیسے پھیلے گی؟ پہلے جماعتیں جو ہے مجاہدے سے چلتی تھی، تو تھوڑا بہت بھی محنت کرتے تھے تو اچھا نتیجہ آتا ہے۔ ایک قاری بدر الدین صاحب تھے، مرکز پہ رہتے تھے میوات کے، مالیگاؤں بھی آئے تھے جب بہت پہلے کی بات، ہم نئے لگے تھے، جونی مسجد میں آئے تھے بیلواٹ میں، قاری بدر الدین۔ تو کہتے تھے مقیمین کو، نظام الدین کے جو ان کے بعد آئے تھے، کہتے تھے آپ لوگ کو ریڈی میڈ تبلیغ ملی ہے۔ کیا ملی ہے؟ تو اپن بھی ریڈی میڈ علاقہ ڈھونڈتے ہیں، کچھ کرنا نہ پڑے۔ بولے پہلے گڑ چنا کھا کر، کبھی وہ بھی منع، پھر جا کے تبلیغ میں بنا، وہ مجاہدہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے ایک مزاج یہ بنانا ہے کہ انفرادی دعوت، اللہ کے نبی کی زندگی میں انفرادی دعوت کا زیادہ ملیں گے واقعات۔ جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ ایک صاحب آپ کی خدمت میں لائے گئے، حکم ابن کیسان رضی اللہ تعالیٰ، آپ دعوت دیتے رہے مگر وہ انکار کرتے رہے، پورا زور لگا دیا پھر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب میں تھے، کہا کہ اللہ کے نبی اس کافر کو میرے حوالے کر دو، اس مشرک کو، میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ مان ہی نہیں رہے آپ کی بات، اتنا آپ سمجھا رہے، اتنا تھک رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے آپ کی حضرت عمر کی بات کی طرف توجہ نہیں کی اور برابر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ پھر آپ نے فرمایا عمر اگر میں تیری بات مان لیتا تو میرا ایک امتی، ایک شخص جہنم میں چلا جاتا۔ اسی طرح آپ صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ کچھ خیر کا بھی ارادہ ہے؟ کہا کیا خیر کا ارادہ؟ بولے ایمان لے آؤ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو کہا کہ اس کا کوئی گواہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا حالانکہ صحابہ کو پیش کر سکتے تھے گواہی میں، کہ میرے ساتھ صحابہ گواہ ہیں۔ کہا کہ وہ وادی کے کنارے جو درخت ہے وہ گواہی دے گا۔ اس کو اشارہ کیا، وہ زمین کو پھاڑتا ہوا، چیرتا ہوا آپ کے پاس حاضر ہو گیا، اور 3 مرتبہ گواہی دی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس جگہ ایک مسجد بنی ہوئی جس کا نام مسجد شجرہ، وہ درخت جہاں تھا اس کی یاد میں بنانے والوں نے بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد ہوئی، انفرادی دعوت دینے کو درخت آ کے گواہی دیتا۔ اسی طرح جب ہجرت میں جا رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ راستہ امن و امان کا ہے، اس راستے سے آپ تشریف لے جائیں۔ ایک راستہ اور ہے، اگرچہ قریب کا ہے لیکن اس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں۔ کیا مہمان نام ہے؟ کیا ہے؟ مہانان، ان کا نام مہانان ہے، مہانان۔ کہا کہ نہیں ہم ڈاکو والے راستے سے جائیں گے۔
اور پھر جا کر ان کو دعوت دی، پھر ان کا نام بدلا اور جا کے مکرمان، یا تم جو ہے مہمان نہیں ہو بلکہ مکرمان ہوں۔ پھر پوری زندگی مکی دور میں ہم دیکھیں گے کہ آپ جو ہے گھروں پر جا کر کبھی دار ارقم میں، کبھی دار ندوہ میں، کبھی گلیوں کے اندر، کبھی ابو جہل کے مکان پہ، کبھی خالد بن ولید کے مکان پہ جا کر دعوت دیتے تھے، صبح سے شام تک انفرادی دعوت۔ اس لیے ہم بھی اس بات کا معمول بنائیں کہ انفرادی دعوت، اور اس کا بہترین راستہ مسجد کی آبادی کا راستہ ہے۔ اگر مسجد کی آبادی کے لیے ہم اپنے 8 گھنٹے فارغ کر لیں، بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ جہاں جہاں لوگ کر رہے ہیں اچھی کارگزاری ہے، 200 250 300 لوگ رات میں بھی جمع ہو رہے ہیں۔ آسان ہے مسجد کی آبادی۔ واپسی میں وہاں روزانہ بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ حضرات 8 گھنٹہ تو کاروبار میں مشغول ہیں۔ کتنے گھنٹہ؟ 8 گھنٹہ۔ عام طور سے سروس والے اور ویسے بھی جو کاروبار میں ہوتے ہیں ان کا بھی 8 گھنٹے سے زیادہ کرنا بھی چاہیں تو اتنی کیپیسٹی آدمی کے اندر یا اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ وہ وقت دے۔ اگر اس سے زیادہ وقت دے گا تو تھک جائے گا، بیمار پڑ جائے گا، کاروبار بھی ڈھنگ سے نہیں کر پائے گا، اوک چوک بھی ہونے لگ جائے گی۔ اس لیے فریش تو 8 گھنٹے ہی رہ سکتا ہے۔ تو 8 گھنٹہ آدمی کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے دے، اور 8 گھنٹہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بشری تقاضے لگائے، کھانا پینا ہے، سونا ہے، گھر کی ضروریات کا لانا لے جانا ہے، اہل و عیال کی کفالت دیکھ بھال ہے، اس میں بھی 8 گھنٹے سے کم نہیں لگتا ہے۔ تو 16 گھنٹہ تو سر کھجانے کی فرصت نہیں، تو ٹھیک ہے 16 گھنٹہ آپ اپنے کام میں رہیں، 8 گھنٹہ مسجد میں دے دیں، 8 گھنٹہ۔ لیکن ابھی تک مزاج نہیں بن رہا ہے پورے شہر میں۔ ایک آدمی بھی اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو مخلص بتائے نا کہ 8 گھنٹہ روزانہ دیتا ہوں۔ اگر اس پر ہم آ جائیں تو کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا، انفرادی دعوت وجود میں آ جائے گی، اور کتنے لوگ ہاتھ آ جائیں گے، کتنے ہیرے۔ جیسے ابھی نظام الدین میں تھوڑی فکر کی گئی تو لاکھوں لوگ تک بات پہنچ رہی ہے۔ پہلے بھی عمل ہوتا تھا لیکن ذرا اس اہتمام سے نہیں ہوتا تھا جیسے اس وقت ہو رہا ہے۔ فکر بھی بڑوں کو یہ ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ اتنا بڑا مجمع 8 گھنٹے کا عزم کر لے تو اس کا اپنا ذاتی نفع بھی ہوگا، جتنی دعوت دے گا ایمان بڑھے گا، اور امت کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس میں وہی اعمال کرنا ہے جو بتائے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی بہت سے لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے کہ لا کر مسجد میں کیا بات کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ مسجد میں لائے پہلے اس کے فضائل سن لو، اپنے سامنے ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے 3 اعمال بتائے گئے ہیں۔ اس وقت فتنوں کا زمانہ ہے، اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو 3 اعمال بتائے گئے ہیں۔ ایک عمل یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی متحدہ جماعت ہو اور اس کا کوئی بادشاہ ہو، امیر ہو، تو اس سے چمٹ جانا، کیا کرنا؟ جڑ جانا۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں یہ کہا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اکیلی بکری کو بھیڑیا اچک لیتا ہے، تو انسانوں کا بھیڑیا جو ہے وہ شیطان ہے۔ اگر ہم جماعت سے جڑیں گے نہیں تو گویا اکیلے ہیں، پھر شیطان آسانی سے ہم کو بہکائے گا، فتنوں میں ڈال دے گا، پھر کیا ہوگا وہ ہم سب جانتے ہیں، سوائے بربادی اور ناکامی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی متحدہ جماعت ہو، اس کا امیر ہو، سواد اعظم، اس سے جڑ جاؤ، چمٹ جاؤ۔ الحمدللہ اپنے پاس امیر ہے پورے عالم، اس سے جڑ جاؤ، ایک مرکز ہے، ایک امیر ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی فتنوں سے بچنے کے لیے کہ مسجدوں کو لازم پکڑ لو۔ مسجد کو کیا پڑھو؟ لازم پکڑو۔ لوگ کہتے ہیں مسجد کی آبادی کہاں سے؟ تو قرآن کی آیت ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، ہے نا؟ پوری آیت ہے جس سے مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو آبادی کا تو قرآن میں تذکرہ ہے، مسجد کو کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ اور مزید آپ دیکھیں گے فضائل صدقات کب لکھی گئی ہے؟ 100 سال ہو گیا ہوگا اس کو، یا 90 سال ہو گیا ہوگا۔ اس میں حضرت شیخ نے علماء آخرت کی 12 علامتیں لکھی ہیں۔ فضائل صدقات حصہ دوم میں علماء آخرت کی 12 علامتیں، تو 6 نمبر پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا 5 خصوصی مشغلات ہیں۔ کیا تھا؟ اور اس میں اس سے پہلے لکھا ہے کہ وہ 4 چیزوں سے ڈرتے تھے، لیکن حیات صحابہ کا ملا لیں گے تو 5 آ جائے گا۔ 5 چیزوں سے صحابہ ڈرتے تھے۔ ایک امارت سے، امیر بننے سے ڈرتے تھے، ذمہ داری لینے سے۔ دوسرے امامت سے، امام بننے سے۔
तीसरे वसी बनने से, यानी दो के झगड़े में काजी फैसला करने वाला, माल तकसीम करने वाला, वसी बनने से, और चौथे अमानत रखने से, और पांचवें फतवा देने से। किससे? उसमें तो 4 लिखा है, लेकिन इमारत का मसला एक आयत साहबा में है। ये 4 चीज़ों से डरते थे लिखा है से, फतवा देने से, इमामत करने से, वसी बनने से, अमानत रखने से, और 5वीं चीज़ अमीर बनने से। उसके ज़ैल में लिखते हैं कि सहाबा का 5 खुसूसी अमल था और अल्लाह ताला सहाबा से राज़ी हुए। अगर हम भी चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो और वो मददें जो सहाबा के साथ हुई हमारे साथ भी हो, तो आसान नुस्खा है। आसान नुस्खे पे अमल करते नहीं, पता नहीं क्या क्या मुश्किल काम करते हैं। हज़रत फरमाते हैं कि जो मुसीबत फ़राइज़ के छोड़ने से आई है वो वज़ाइफ के पढ़ने से दूर नहीं होगी। फ़राइज़ के छोड़ने से जो मुसीबत आई है वो वज़ाइफ के पढ़ने से, बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ते हैं, सबसे बड़ा फरीज़ा ही छोड़े हुए हैं। फ़राइज़ को अदा करेंगे तो वज़ाइफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सहाबा का 5 खुसूसी अमल, उसमें पहला अमल ये था कुरान पाक की तिलावत करना। अब इसमें पूछेंगे कितने लोग कुरान पढ़ते हैं? अभी तो उलमा के बयान में भी मौलाना मुस्लिम साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब उलमा से कहते हैं बोलो कितना पढ़ोगे, उसकी तश्कील करते हैं। तो कोई 1 पारे की अज़्म करता है, कोई 1 मंजिल पढ़ेगी, कोई 3 पारे का। यानी आम तौर से मामूल हमारा तिलावत का नहीं है जैसा होना चाहिए। रमज़ान में पढ़ लेते हैं माहौल की वजह से, या कुछ रेस में तेरा कितना हुआ मेरा कितना हुआ, रेस लगती है ना, चलो कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं। लेकिन 11 महीना मामूल बहुत कम लोगों का है तिलावत का। यहाँ तक कि हुफ़ाज़ भी एहतमाम वैसा नहीं कर पाते, जबकि उनको कहा जा रहा है कि 3 पारा रोज़ाना पढ़ लिया करें। तो इंशाअल्लाह तरावी पढ़ाने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अटकेंगे नहीं, 3 पारा रोज़ पढ़ें। और अपने जैसे लोग जो गैर हाफिज़ हैं, नाजरा खां हैं, 1 पारा पढ़ लिया करें। कितना? ऐसे हाथ तो नहीं उठवाएंगे, मगर अभी हाथ उठवाएंगे 1 पारा कितने लोग पढ़ते हैं? तो मेरे ख्याल से 40% का उठेगा, 60% के नीचे रहेगा। और क्या बोलेंगे? बोलिए मौका मिलता है तो पढ़ लेते बोलिए। और खाना मौका नहीं भी मिले तो निकाल के खाते हैं। चाय यहाँ से उठ के जाएंगे, अभी तश्कील में जाके चाय पिएंगे, हालांकि काम पूरा नहीं हुआ, और चाय पीने के लिए बीच में चले जाएंगे, और इसके लिए मौका मिलता है तो पढ़ लेते हैं। अगर शेख ने को किसी ने लिखा कि वो वक्त नहीं मिलता है, तो यहाँ से पूछा कि खाने का वक्त मिलता है? वहाँ से जवाब आया कि हाँ। बोले उसी वक्त में पढ़ लिया कर। जब उन्होंने अपने शागिर्दों का जायज़ा लिया कि सबसे ज़्यादा तिलावत कौन करता है, तो हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब ने लगा नंबर 1 आया। हालांकि अमीर थे, आलम के अमीर, कितनी मसरूफियात, कितने मशागिर्द, लेकिन सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ने में उनका 1 नंबर था। और एक मरतबा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 61 कुरान पढ़ा था, 1 दिन का, 1 रात का, 1 तरावी का। कितने मशागिर्द उसके बाद भी। हमारे अभी मौलाना शमीम साहब मरकज़ पे रहते हैं, रात दिन तिलावत, जितना खाली वक्त तिलावत। मौलाना सईद खान साहब ने आखिर उम्र में बस कुरान ही इसमें मशगूल रहते थे। तो तिलावत कुरान एक सहाबा का खुसूसी मशगिला है। तो हमको भी चाहिए कि कम से कम 1 पारे का मामूल बना लें। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और बाकी जो सूरतें पढ़ते हैं, सूरह यासीन रोज़ पढ़े, जुमा को सूरह कहफ पढ़ेंगे। इसके दूसरा मशगिला ये लिखा है कि सहाबा किराम जो है वो अल्लाह का जिक्र करते थे। क्या करते थे? अब हम लोग तो जिक्र जो है चलते चलते कर देते हैं, हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ इब्ने आदम, फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद थोड़ी देर, कितनी देर? क्योंकि मालूम है ये मुजाहिद बैठेगा नहीं ज़्यादा देर, है ना। यानी मेरा बंदा जो है वो या तो बिस्तर में जाके सो जाएगा या होटल पे जाएगा। फजर में थोड़ी देर का लफ्ज़ है, और सही है, फजर के बाद इशराक तक थोड़ी देर का ही वक्त होता है, 20 मिनट, आधा घंटा। उतनी देर अगर आदमी तस्बीह तिलावत कर ले, इशराक पढ़ ले, तो कितना रूहानी ताकत उसकी बढ़ जाएगी। एक मुल्क में जाना हुआ तो बड़े हजरत के ज़माने, वो कहते थे काम करने वालों को चाहिए कि सुबह इशराक तक अपनी टैंक फुल कर लें, ताकि दिन भर दावत के मैदान में चलना है। इसलिए कि जो दोनों को जमा करना है, इबादत और दावत। तो इबादत का सारा मामला सुबह सुबह कर लो भाई, तहज्जुद में उठ जाओ, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात पढ़ो, जितनी अल्लाह हिम्मत दे। तो उसके बाद जम के दुआ भी मांग लो, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबियों को 2 नेमत कहो या 2 काम देकर भेजा था। एक दिन में दावत की मेहनत और रात में दुआ की ताकत है।
یہ دو چیزوں کو جمع کرنا ہے، دن میں دعوت کی محنت، رات میں دعا کی طاقت۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں صحابہ کی جماعتیں جاتی تھی تو دیگر ہدایات کے ساتھ یہ ہدایات بطور خاص کے دی جاتی تھی کہ تم اگر اللہ کی زیادہ مدد اور نصرت چاہتے ہو تو دو چیزوں کا اہتمام کرنا، ایک قرآن پاک کی تلاوت اور دوسرے تہجد کا اہتمام۔ اللہ کے نبی سے کسی نے کہا کچھ نصیحت فرما دیجئے تو آپ نے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی، ایک تقوی، بلکہ 2 ہی بات ہے، ایک تقوی اور تلاوت ہے، 2 باتوں کی۔ قرآن کا تذکرہ ہر جگہ آتا ہے، تقوی اور تلاوت۔ تو 5 خصوصی اعمال میں ایک صحابہ کا قرآن کی تلاوت، دوسرے اللہ کا ذکر۔ اس لیے یہ بھی ہم نیت کریں کہ فجر کے بعد، عصر کے بعد 3 تسبیح۔ لیکن اکثر ہمارا گشت کا دن آ جاتا ہے، کبھی پہلا گشت، دوسرا گشت، کبھی ماہانہ جوڑ آ جاتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے اور اجازت بھی ہے کہ آپ عصر سے پہلے تسبیح پوری کر لیں، کیونکہ صبح شام کا لفظ آیا، عصر اور مغرب فجر کے بعد کا وضاحت کے لیے آتا ہے، لیکن وقت تو شروع ہو گیا نا عصر کا، آپ ذکر کر سکتے ہیں، شام شروع ہو گئی ہے، تو اب عصر کے بعد آپ کو اجتماعی مشغولی ہے، دعوت کی مشغولی ہے، تو آپ پہلے پڑھ لو تسبیح، تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، عصر سے پہلے۔ ایسی روزانہ نظام الدین میں اعلان ہوتا ہے، کیونکہ فجر کے بعد بیان ہوتا ہے 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ حضرت کا، تو اس میں بیان سنیں گے کہ تسبیح پڑھیں گے، تو اعلان کیا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اپنی معمولات سے بھی اور اپنی ضروریات سے بھی فارغ ہو جائے۔ کیا مطلب ہوا کہ عصر فجر سے پہلے تسبیح بھی پڑھ لو، تلاوت بھی کر لو، تو اپنے ٹینک کو فل کر لو، روحانی، تہجد، دعا، تلاوت۔ بلکہ تلاوت تھوڑی بہت صبح صادق سے پہلے بھی کر لو، جیسا کہ مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا مشہور قول ہے جو حضرت سنایا کرتے تھے کہ میں نے بہت سارے بزرگوں کے اوراد و وظائف کیے، لیکن جو تیزی سے ترقی روحانی اعتبار سے اور تقرب اللہ کے اعتبار سے میں نے جس عمل میں پائی ہے، وہ صبح صادق سے پہلے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے میں جو ترقی اور جو تقرب ملا مجھے کسی اور اوراد و وظائف کے کرنے سے حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے اس کا بھی اگر اہتمام کر لیں کہ تہجد اور دعا کے بعد صبح صادق سے 5-10 منٹ پہلے چاہے سورہ یاسین ہی پڑھ لو، باقی جو قرآن آپ کا معمول ہے وہ فجر کے بعد پڑھ لو یا سنت پڑھنے کے بعد پورا کر لو، تو 3 کام تو ہو گیا، تلاوت، دعا، تہجد، اور فجر پڑھ لو، اس کے بعد 3 تسبیح، تو 5 کام ہو گیا آپ کا، اور اشراق پڑھ لو۔ اب سارا کام کرو، دن بھر اب خالی ہیں، دعوت کی محنت کرو، دونوں کو جمع کرو۔ تو ایک خصوصی عمل کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، دوسرے اللہ کا ذکر، اور تیسرے مسجدوں کو آباد کرنا۔ ہم ہوٹلوں کو آباد کیے ہوئے، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ ہوٹلیں کہاں ہیں؟ بازار میں ہیں۔ سب سے یعنی اللہ کو ناپسندیدہ، اور اس کو ہم پسند کیے ہوئے، جو اپنے مالک کی ناپسندیدہ جگہ ہے، اب بولو کیا ہوگا ہمارا؟ وہاں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اور سب سے محبوب جگہ، اللہ کی پسندیدہ جگہ زمین پر مسجد ہے۔ یعنی یہ جب اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا دنیا میں سب سے بہتر جگہ کہاں ہے، کسی یہود میں یا کسی سوال کرنے والے نے، تو آپ نے کہا کہ یہ تو آپ کے علم میں بھی اس وقت نہیں تھی، کہا میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو جبرائیل جب آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ یہ پوچھ کر آئے اللہ سے کہ دنیا میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ، محبوب جگہ کون سی ہے؟ تو گئے، اور جب وہ آئے اس کے بعد دوبارہ تو پوچھا تو کہا کہ اس مرتبہ تو جتنا تقرب مجھے حاصل ہوا، اللہ نے کہا اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اتنا قریب کبھی مجھے نہیں بلایا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب جگہ، میری پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں۔ کیا ہے؟ اور ہمارا جی مسجد میں لگتے ہی نہیں۔ تو نیت کرو انشاءاللہ فارغ وقت مسجد میں دیں گے، ہوٹل پر لگانے کی بجائے، ہوٹل پر گپ شپ میں، چبوتروں میں، کلبوں میں، موبائل پر، اخبار پڑھنے میں، ایران توران کی ہانکنے میں، یہ سب کیا ہے؟ لایانی ہے، نیکی برباد، گناہ لازم، ایسا ہے۔ مسجد میں آ جاؤ۔ کتنے کام ہو گئے ہیں؟ چوتھا ان کا خصوصی عمل جو تھا وہ امر بالمعروف تھا، بھلائیوں کا حکم کرنا، اور 5واں خصوصی عمل نہی عن المنکر۔ تو جب ہم مسجد میں آئیں گے تو ماشاءاللہ معالیٰ تلاوت کا بھی موقع ملے گا، ذکر کا بھی، وضو کریں گے، آنے والوں سے دعوت کی بات کریں گے، بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا، یعنی ایسا جامع عمل ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی حیات کا ذریعہ بنے گا، مسجد کی آبادی کریں گے سب انشاءاللہ۔ فارغ وقت مری مرغی اللہ کے نام۔ اور حضرت اس کو بھی روانگی میں بولتے ہیں کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ انسانیت اور شرافت کے، یعنی اگر کسی میں انسانیت ہے
اور شرافت ہے تو اس کی علامت ہے گویا وہ عمل. جتنی جس کے اندر انسانیت اور شرافت ہوگی اتنے ہی وہ اعمال اس کے اندر پائے جائیں گے. تو اس میں لکھا ہے کہ انسانیت اور شرافت کا حضرت علی کا قول نقل کیا ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے نے معرف القرآن کے اندر پہلے پارے کی تفسیر میں 114 نمبر آیت کے ذیل میں کہا کہ شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہیں. کتنے کام ہیں؟ 3 کام تو حضر کے، سن رہے کہ سو گئے؟ 3 کام حضر کے اور 3 کام سفر کے. حضر کے 3 کام میں پہلا تلاوت قرآن ہے. اس میں بھی کیا ہے جس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، تلاوت قرآن. بلکہ مولانا عبدالستار صاحب بولتے ہیں اپن لوگ سب 10 سورت کے مسلمان ہیں، 20 سورت کے مسلمان، اس سے زیادہ یاد ہی نہیں کرتے. کتنی یاد ہے؟ بولے 20. پورا چلہ لگا کے آگے 21 نہیں ہوئی. وہی پہلے 4 مہینے چلے میں جو بھانڈول چل رہا ہے مسنون دعاؤں کا، اس کا اس کا، وہی چل رہا ہے. اب تو جتنی جماعتیں جاتی، پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے ہر ایک ساتھی نئے سے نیا کیوں نہ ہو مسنون دعا کی کتاب اس کی جیب میں ہوتی تھی. آج ہم جاتے ہیں کسی کی جیب میں ہوتی نہیں کتاب. اللہ ماشاء اللہ آپ جیسے کچھ ہوتے ہوں گے اس میں. یا حسن حسین کی کتاب جس میں سے وہ مسنون دعائیں نکالی گئی ہے، جو اصل کتاب ہے، وہ بھی بہت ضخیم نہیں ہے. وہ بھی بعض لوگ رکھتے تھے، وہ بھی نہیں رکھتے ہیں. سمجھتے کہ بس ہلکے پھلکے اتنا بوجھا بھی لے جانے کو جان پہ آ رہا ہے کہ دعا کی کتاب بھی نہیں رکھتے. ورنہ پہلے جماعتیں مسواک یہاں رہتی تھی اور مسنون دعا پاکٹ میں رہتی تھی. اور 55 دعائیں یاد کر کے آتے تھے ایک چلے میں. کتنی؟ اور اپن 5 بھی یاد کر کے نہیں آتے. اسی لیے 3 چلے کی شرط آ گئی. پہلے 3 دن میں اتنا بن کے آتے تھے کہ منسٹر بنا دو تو چلا لے گا حکومت وہ. اب تو 3 چلہ لگا کے موبائل پہ ایسے لگے رہتے، کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں. یعنی موبائل لے کر چلنا ایسا ہے جماعت میں جیسے گھر کاروبار میں رہنا. مرکز میں سلیم بھائی کہنے لگے واپسی کی بات میں، کہا کہ دیکھو خروج نام ہے گھر اور کاروبار کے چھوڑنے کا. خروج نام ہے گھر اور کاروبار چھوڑنے کا، اور موبائل لے کر جانا ایسا ہے کہ گھر اور کاروبار ہی میں رہنا. اس لیے کہ جب موبائل آپ کا چالو ہے تو یا تو وہاں سے آئے گا کاروبار کا، یا آپ لگائیں گے، یا گھر سے آئے گا یا آپ لگائیں گے. تو آپ تو گھر ہی میں ہیں. اور ایسے لوگ پورا وقت بھی لگا نہیں پاتے، صحیح وقت بھی لگا نہیں پاتے ہیں، اور انتشار کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، یکسوئی بھی نہیں رہتی ہے. اس لیے ابھی کارگزاری میں مستورات کے ہم پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ 35 جماعتیں آئی ہیں، 30 جماعتیں آئی ہیں، اس میں سے وہ جماعت کے ساتھی ہاتھ اٹھائیں امیر صاحبان جو بغیر موبائل کے 4 ماہ لگائے ہوں. تو 35 جماعت میں سے کبھی 4 ہاتھ اٹھتا تھا. 5 سے زیادہ تو نہیں اٹھا اب تک کے، 4 یا 5 یا 2 یا 3. پھر میں پوچھتا تھا ایک تھا نا، تو بعض دفعے ایک معلوم ہوتا ہے تو پھر بولا نیچے کرو ہاتھ، کیونکہ وہ اسٹیڈی بن جاتا ہے. ایک اگر چالو ہے تو سارے لوگوں کے فون اسی پر آئیں گے اور اسی سے کال جائے گا. تو چالو ہے، پھر ایک بھی چالو ہے. تو ہدایات میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موبائل قطعی لے کر مت جاؤ. قطعی کا لفظ بول دے، قطعی اجازت نہیں. الحمدللہ کلکتہ کی جماعتوں کی کارگزاری رہی بغیر موبائل کے. اس لیے اپنے کولہاپور کی جماعت مہاراشٹر کی، ان کے ہاتھ اٹھتے تھے. وہ پوچھا کہاں کی جماعت ہے، تو 2-4 ایسے ہے شہر جہاں یہ اہتمام کرتے ہیں. ہم لوگ بھی اہتمام کریں تو بہت فائدہ ہوگا موبائل چھوڑ. تو 6 کام میں پہلا کام قرآن کی تلاوت ہے. دوسرا کام جو ہے وہ مسجدوں کو آباد کرنا. دیکھو یہ صحابہ کی زندگی اور ان کے قول میں کتنا مماثلت ہے، مشابہت ہے، کہ ادھر بھی یہ 2 چیز ہے نا، 5 اعمال میں تلاوت قرآن کی اور مسجد کا، اور یہاں بھی قرآن کی تلاوت اور مسجدوں کو آباد کرنا. اور تیسری چیز اگر دیکھا جائے تو مسجد وار جماعت کا گویا کہ وہ عمل ہے جو ان کا قول ہے. اس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا. جمعیت یعنی جماعت، لفظ جو اس میں لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا جو اللہ کے اور دین کے کاموں میں امداد کریں. کیا کریں؟ امداد. یہ 3 کام مقامی ہیں، قرآن کی تلاوت اور مسجدوں کو آباد کرنا، اور ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا جو اللہ کے اور اس کے دین کے کاموں میں امداد کریں، مدد کریں. یہ 3 کام حضر کے ہیں. اگر انسانیت اور شرافت ہے تو یہ انسانیت اور شرافت کے 3 کام ہیں اپنے مقام پر رہ کر کرنے کے. اپنا کاروبار کے بعد کرو نا، اتنا وقت 16 گھنٹے کے بعد 8 گھنٹہ ہے. اور 3 کام سفر کے لکھے ہیں، شرافت اور انسانیت.
پہلا کام یہ لکھا ہے کہ اپنے توشے میں سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا. سفر میں ہم جب چلتے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی پیسے والا بھی ہوتا ہے، تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے خرچ کریں کہ ان کے دل میں لالچ بھی نہ آئے اور اس کی نظر خالق سے ہٹ کر ہماری ذات پر بھی نہ آئے. اس میں بھی حکمت ہے کیسے خرچ کرنا، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. ورنہ چلنے والوں کے مزاج میں پھر سوال کا انداز پیدا ہو جائے گا کہ اقبال بھائی ہے ماشاءاللہ، یہ پیسہ دیے تھے ابھی بھی دیں گے تو چلا جاؤں گا، بولے ہے نا. تو مخلوق پر آ گئے اس کا یقین، خالق سے ہٹ کے. اس لیے اپنے نادار ساتھیوں پر، اپنے توشے میں سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا، یہ سفر کی شرافت اور انسانیت کا ایک کام بتایا. دوسرا یہ بتایا کہ حسن خلق کا معاملہ کرنا ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن خلق، اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا. اور تیسرا بھی ایسے ہی ملتا جلتا جملہ ہے اس کا. وہ جملہ یہ ہے کہ اپنے رفقائے سفر کے ساتھ، اپنے رفقائے سفر کے ساتھ خوشی، تفریح، یہ جو لفظ ہے خوشی، تفریح اور خوش طبعی کا طرز عمل رکھنا. لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ خوش طبعی اور ہنسی خوشی اور تفریح حدود سے تجاوز کر جائے، گناہ کی میں داخل ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خوش طبعی کے ساتھ رہنا، یہ علی کا قول ہے. علی کے مزاج میں بھی خوش طبعی تھی. تو یہ سفر کے کریں گے سب انشاءاللہ. دوسرے، اللہ کی غیبی مدد کے حاصل کرنے کے لیے اتباع سنت ہے. کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی مدد کو ساتھ لینا چاہتے ہیں تو ہر کام میں اتباع سنت. ہم لوگ امور لکھتے ہیں، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، تو روز کھانے کی سنت، سونے کی سنت، یہ اسی کا مذاکرہ ہے. کھانے کی سنت اقبال بھائی، سونے کی سنت مجاہد بھائی. بس یہ نہیں، وہ امر یہ لکھو، اب اس طرح لکھو کہ سنتوں کا مذاکرہ. کیا کا مذاکرہ؟ سنت کا مذاکرہ. تو اس میں سونے کی سنت بھی آئے گی، چاندی کی سنت بھی آئے گی، یعنی کھانے کی سنت بھی آئے گی، اور استنجا بیت الخلاء کی سنت بھی آئے گی. 35-36 آداب ہیں استنجا کا، 35-36 آداب ہیں، اس کی کچھ خبر ہی نہیں ہم کو. اسی طریقے سے سواری کی سنت ہے، پانی پینے کی سنت ہے، مسجد میں آنے کی سنت ہے، مسجد سے نکلنے کی سنت ہے، وضو کی سنتیں ہیں، غسل کی سنت ہے، قیام کی سنت ہے، نماز کی سنت ہے، قرات کی سنت ہے. ہزاروں سنتیں ہیں نا. شمائل کبریٰ ایک کتاب ہے، اس میں کئی ہزار سنتیں اللہ کے نبی کی جمع کی ہے، شمائل کبریٰ. اور ایک کتاب لکھی بھٹکل والوں نے، اس میں 3000 سنتوں کو جمع کی. شب و روز کی 3000 سنتیں. سنت پر عمل کرنے کے بڑے بڑے فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں رعب اور دبدبہ ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 اور بعض روایتوں میں آتے ہیں 8 ایسی چیزیں عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی. تفصیل میں جائیں گے تو ابھی تشکیل کا وقت آ جائے گا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ سنتوں میں اللہ نے رعب اور دبدبہ اس کو منتقل کر دیا اللہ کے نبی کی اس رعب کو سنت کے اندر، کہ جو بھی امتی آپ کی سنت کے مطابق چلے گا اللہ وہ رعب اور دبدبہ کا کچھ حصہ اس کو عطا فرمائے. دشمنوں کو رعب پڑے گا، دبدبہ. اور دوسرے، اپنوں میں محبت ڈالیں گے اللہ، اپنوں کے دلوں میں محبت. تیسرا فائدہ، اس کی روزی میں اللہ برکت دیں گے. چوتھا فائدہ، اس کو دین پر استقامت دیں گے اللہ، دین پر پابندی سے چلنے کی توفیق ملے گی اہتمام کرنے سے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ قبر میں اللہ کے نبی کو پہچان لے گا، ارے میں تو ان کے طریقے پہ ساری زندگی گزارا. جب 3 سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کو جانتے ہو، آپ کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی. پہلا سوال اسلام، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے، دین کیا ہے. تیسرا سوال نبی کون ہے. تو سنت پر عمل ہوگا تو پہچان لیں گے تو میرے نبی. اور اگر ہم پتہ نہیں کس کے طریقے پہ زندگی گزارے ہوں گے، ٹوپی ہے ترکستانی، جوتا ہے انگلستانی، بال ہے اظہر الدین کٹ، کرکٹر کٹ، ایکٹر کٹ، سنگر کٹ، سب کٹ ہے، محمدی کٹ تو ہے ہی نہیں. ابو نعیم ایک کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کا ایک گویا کہ حدیث قدسی کا یہ مضمون ہے. اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر وحی نازل کی، غالباً دانیال علیہ السلام یا کوئی نبی، اور ان سے کہا کہ اپنی قوم سے کہیے، اپنی امت سے کہیے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے طریقوں کو چھوڑ دیں، کھانے پینے میں، سواری میں،
لباس میں اور اپنے رہن سہن میں، چاروں چیزیں گنوائی، ورنہ وہ اللہ کے دشمن ہو جائیں گے، وہ بھی اللہ کے، کیونکہ دشمنوں کے طریقے پہ چلیں گے تو اللہ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کے دشمن کے طریقوں پہ چلیں گے تو وہ بولو اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ بھئی اگر میرا کوئی دشمن ہو ہے نا، اور وہ اس کے جیسا کوئی کرے معاملہ کوئی دوسرا آدمی، تو کیا اس سے ہم محبت کریں گے کہ تو میرے دشمن جیسی ساری چیز کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی دشمن ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ تو جو اللہ کے دشمنوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں وہ بھی اللہ کے دشمن ہو جائیں گے. اس لیے بہت توبہ کرنے کی ضرورت. اب تو روزانہ مسافر کے ٹائم حضرت جتنا بغیر داڑھی اور پینٹ شرٹ والا آتا ہے سب کو بٹھاتے. پہلے اکیلے دعوت دیتے تھے، اب 4 آدمی ادھر بٹھاتے، 4 آدمی ادھر، کہ 2 کو ادھر بیچتے، 2 کو ادھر بیچتے، ان سے بات کریں، ان سے بات کرتے ہیں. مشورے میں بیٹھے تھے ہم لوگ. آج کل رخ مشورے کا بدل گیا، جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں ایسے ہو گیا. پہلے ایسے بیٹھتے تھے حضرت، اب ایسے بیٹھتے ہیں تو پورا سب دکھتا ہے. تو مشورہ ہو رہا تھا تو کوئی پینٹ شرٹ والا 1-2 آدمی ایسے چلتے ہوئے تو فوراً مفتی تمکین بیٹھے تھے، جاؤ بولے ان کو دعوت. پھر کہنے لگے میں دیکھا ایک پرانا ساتھی اور ایک پینٹ شرٹ والا آ جا رہا ہے، اس کے دل میں یہ داعیہ ہی نہیں پیدا ہوا کہ اس سے بات کرے کہ یہ کیا لباس پہنے. بولے ایمان کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا ہمارا. کیا ختم ہو گیا؟ ایمان کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا. جبکہ پھر وہ ترجمان السنہ کے حوالے سے بولتے ہیں کہ مولانا بدرالدین میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ترجمہ السنہ، اس میں لکھا ہے کہ ایمان کے کمال کی علامت یہ نہیں ہے کہ پیشانی پر نشان پڑ جائے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے، یہ کمال ایمان کی علامت نہیں ہے. یا روزہ رکھنے کی وجہ سے ہونٹوں پر خشکی آ جائے، یہ کمال ایمان کی علامت نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ پھر وہ حدیث بیان کی کہ یعنی اس کا ایمان کامل ہے یا اعلیٰ درجے کا ہے جو برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اور طاقت سے روک دے. کس سے روک دے؟ طاقت سے روک دے. ہم میں سے کتنے ہیں برائی کو طاقت سے روک رہے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، طاقت سے روکنے کا موقع نہیں ہے تو یہ اس کا موقع تو ہر ایک کو حاصل ہے کہ زبان سے روک دے. کس سے روک دیں؟ لیکن ہم نہیں روکتے. ہمارے یہاں تھے چنا بھٹی پہ اس بیل باغ حلقے کے امیر حاجی